وإياك نعبد وإياك نستعين. Thank you very much guys for being here on a very short notice. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سیالکوٹ میں PP52 سمبڑیال میں ضمنی الیکشن ہو رہا. آپ نے دیکھا کہ آج سے 2 دن پہلے ایک عظیم الشان جلسہ ہوا اور پورا سمبڑیال جو ہے PP52 کا ایک ایک شخص، ایک ایک ووٹر، ایک ایک بچہ، خواتین، مرد، حضرات، بزرگ، نوجوان سب اس جلسے میں آئے اور کس جوش و خروش کے ساتھ اس جلسے میں شامل ہوئے. جلسے کے اندر جو لوگوں کا ٹرن آؤٹ تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس حلقے میں عمران خان کا ووٹ ہے، یہ عمران خان کی سیٹ ہے، یہ وہی سیٹ ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، جسے 8 فروری کو بھی ہم جیت چکے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ فاخر نشاد گھمن نے 63,000 ووٹ سیکیور کیا تھا اکارڈنگ ٹو فارم 45. مگر ایک آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو کیا ہوا اور یہ سیٹ بھی اسی منصوبے کا شکار ہوئی اور اس 63,000 ووٹوں والے کے ووٹ کم کر کے جو ہے وہ 48,000 کیے گئے اور جتانے والے کو 52,000 کر کے جتوا دیا گیا. ایک جعلی MP کو بٹھایا گیا اور حقیقی MP فاخر نشاد گھمن کے جو 63,000 ووٹ تھے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پورے سیالکوٹ میں تمام MP جنہوں نے ووٹ سیکیور کیے آن فارم 45 یہ ہائیسٹ نمبر تھا ان ووٹوں کا. یہ سیٹ ہم نے اس وقت بھی جیتی تھی، یہ سیٹ آج بھی ہماری ہے، یہاں آج بھی میجورٹی عمران خان کی ہے. اس فسائیت کے دور میں، اس جبر کے دور میں، اس بدماشی اور اس دھاندلی اور غنڈہ گردی کے دور میں بھی ہمارے لوگوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے کیمپین کی. آج صبح جب الیکشن شروع ہوا لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پہنچی، ہر کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑنے سے رکاوٹ کرنے کے لیے وہ سب وہاں پہ پہنچ چکے. پولنگ جیسے ہی شروع ہوا ویسے ہی ساتھ ہی اس فسطائی جعلی حکومت کا، اس چور حکومت کا، ان ڈاکوؤں کا وہ گھناؤنا کھیل شروع ہو گیا اور اس حلقے کے مختلف پولنگ اسٹیشن پہ پولیس کی غنڈہ گردی جو ہے مسلم لیگ نون کے غنڈوں کی سرپرستی میں شروع ہو گئی. ہر پولنگ اسٹیشن پہ مسلم لیگ نون کے غنڈے جن کی قیادت 2 مقامی، ایک تو خوش اختر سبحانی نامی موصوف اور دوسرے MP جعلی MP اور دوسرے لیاقت جٹ موصوف جعلی MP، ان سب نے لیڈ کیا. 300-400 لوگوں کے جتھے تھے. جہاں یہ اپنے جتھوں کے ساتھ نہیں پہنچ سکے وہاں ان کی جگہ پنجاب پولیس نے یہ غنڈہ گردی جو ہے وہ کی اور اپنے غلام ہونے کا ثبوت دیا. میں چند پولنگ اسٹیشنز ہیں کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشنز پہ یہ غنڈہ گردی اور دھاندلی ہوئی ہے. ہر جگہ پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو سمبڑیال میں نکالا گیا ہے، پولنگ اسٹیشن سے ٹھپے لگائے گئے ہیں، بیلٹ سٹفنگ کی گئی ہے، لوگوں کو پولنگ اسٹیشن سے باہر نکال کے ان پہ تشدد کیا گیا ہے، لوگوں کے سر پھٹے ہیں، لوگ زخمی ہیں. ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سے نوجوان جو وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں، بہت سے ہمارے ورکرز وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چند پولنگ اسٹیشنز کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا. پولنگ اسٹیشن 37 قلعہ ٹیک سنگھ گورنمنٹ پرائمری اسکول، پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، ٹھپے لگائے گئے. پولنگ اسٹیشن لوپو والی ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، ایجنٹس کو مارا گیا، عوام پہ تشدد کیا گیا اور پورا دن اس پولنگ اسٹیشنز کو بند رکھا گیا. لوپو والی خاص طور پہ UC بدو کی، گاؤں رالو کی اور کھرولیاں پولنگ اسٹیشن ایجنٹس باہر نکال دیے گئے
اور ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا گیا پولیس کی سرپرستی میں. بیگو والا, دوبارہ لوپو والی کے جو 3 پولنگ اسٹیشن تھے, وسن کے پولنگ اسٹیشن, کاما والا, پھاٹے والا میں پولیس اور نون لیگ کے ورکرز نے زبردستی 6 پولنگ اسٹیشن میں گھس کر ٹھپے لگائے, لوگوں کو مارا, لوگوں کو زخمی کیا. یونین کاؤنسل ملخا والا 3 پولنگ اسٹیشن پر تماشا صبح سے کیا ہو رہا ہے کہ نون لیگ کے ورکر آتے ہیں اپنے ہی کیمپ میں اپنے لوگوں کے ساتھ, جہاں کوئی بھی نہیں ہے, وہاں ایک لڑائی کا ڈرامہ ہوتا ہے. اس کے بعد پولیس بلا لی جاتی ہے اور پولیس اندر پولنگ اسٹیشن کے جا کے ہمارے ایجنٹس باہر نکال کے ہمارے ورکرز پہ تشدد کر کے ان کو وہاں سے باہر نکال دیتے ہیں. دس ہیز بین اے پیٹرن سنس مارننگ. پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز, ہمارے بچے, ہمارے نوجوان عمران خان کے چاہنے والے لڑتے رہے, کھڑے رہے, سر جو ہے انہوں نے اپنے پھڑوائے ہیں, پولنگ نہیں چھوڑے ہیں, پولنگ نہیں چھوڑے ہیں, پہرا دے رہے ہیں, ابھی تک کھڑے ہیں. ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں ہر پولنگ اسٹیشن سے. میرے پاس تو ابھی تک کے جو چند ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ملخا والا کا میں نے آپ کو بتایا کہ 3 پولنگ اسٹیشن پہ لڑائی ہوئی ہے جہاں سیم پیٹرن ہے, ایجنٹ باہر نکالو, ٹھپے لگاؤ. بیگو والا اڈا بار بار لڑائی ہوئی, وہاں پہ ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے جو باہر سے گئے ہوئے تھے اور جو مقامی تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے دوران پریس ٹاک جیسے سارے صحافی وہاں کے مقامی اکٹھے ہوئے, اس دوران نون لیگ والوں نے وہاں پہ ان پہ حملہ کیا اور وہاں پہ لڑائی کی. لوگوں نے, مقامی لوگوں نے اندر پڑھ کے اس کو جو ہے وہ ختم کروایا. بدو والا گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, اگین بیلٹ اسٹفنگ ہو رہی ہے. یونین کاؤنسل کاما کی پولنگ اسٹیشن 43 اور 46 اور 47 ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, بندوں کو باہر پھینکا ہوا ہے, بندے کھڑے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, چیخو پکار کر رہے ہیں, مگر پولیس اپنی روایتی بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ جو ہے وہ وہاں پہ کر رہی ہے. مترا والا یو سی, بھاڑے والا ایلیمنٹری اسکول 17 اور 18 سیریز تک ایشو چل رہا ہے جو ان کے پولنگ اسٹیشن ہیں. بلر گاؤں میں یو سی گوجرا سیم پیٹرن, دھاندلی, بندے باہر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. یہ ٹھیکے گاؤں کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے نون لیگ کے لوگ اندر ہیں اور پولیس باہر کسی کو اندر نہیں جانے دے رہی ہے, وہ اس کو کارڈن کر کے کھڑی ہے. یہ ابھی آنے سے پہلے مجھے وہ خبر ملی ہے. کوٹلی لالا اور گڑا کلام, یہ گاؤں کے جو پولنگ اسٹیشن ہے اس پہ بھی ہمارے ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے. میں نے کچھ ویڈیو جو میرے پاس ابھی آنے تک پہنچی میں نے وہ بھی ٹویٹس کی ہیں کہ بڑا ایسے کارڈن کر کے پولیس جو ہے ان کو باہر لے کے جا رہی ہے. جھالیاں, وہاں بھی دھاندلی عروج پہ ہے, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے. لدڑ اور کھرولیاں گاؤں دونوں میں دھاندلی, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا جا رہا ہے. محلہ ایلے والی پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. یہ بھی ککے چک پولنگ اسٹیشن سے بھی ایجنٹس کو باہر نکالا گیا ہے. یو سی ساہووال, یہ ساہووال گاؤں ہے اور اس یو سی کا بھی وہی نام ہے, وہاں بھی وہی کیا گیا ہے جو ایک سیم پیٹرن میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں پہ یہ جو میں نے 2 لوگوں کا ذکر کیا, لیاقت جٹ کا جعلی ایم پی اے اور دوسرے خوش اختر سبحانی کا اور اس کا سبحانی کا, تو وہ ملخا والے گاؤں سے یہ کام شروع کیا. ایک اور یو سی ہے بمبا والی, بمبا والی کے بھی جتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں یہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے سیم پیٹرن پہ بدماشی کی ہے. ایک اور جو کیس جس میں پریزائڈنگ آفیسر از آن دا ویڈیو, جہاں ہمارے ایم این اے احمد چٹھا اور حافظ فرد ہمارے ایم پی اے خود وہاں پہ پہنچے. وہ ایک جو گاؤں ہے ایلیمنٹری اسکول ہے کامبا والا, ڈسکا کے اندر کامبا والا, پولنگ اسٹیشن کا نمبر ہے 10. وہاں پہ جب ہمارے لوگ پہنچے اس خبر کے اوپر, ویسے تو ہر جگہ پہنچے بٹ دس بیسیکلی اٹ واز کاٹ آن کیمرا. پریزائڈنگ افسر مانا ہے کہ میں نے پولنگ بند کیا ہے, پریزائڈنگ افسر مانا ہے کہ میں نے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے فاخر نشاد گھبن کے ایجنٹس کو باہر نکالا ہے, اور پھر وہ یہ بھی مانا ہے. دیکھیں جب یہ اسٹفنگ کرتے ہیں, ویسے تو ایک آدمی جب ووٹ ڈالنے جاتا ہے تو وہ ایک اپنا بیلٹ لیتا ہے اور پھر وہ اس کو کاسٹ کرتا ہے, مگر جب اس قسم کی دھاندلی اور اس قسم کی بدماشی ہوتی ہے
تو پھر اسٹفنگ ہوتی ہے ہی پھاڑے اور ایسے ہی اٹھا کے اندر ڈال دیے. جس کو اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو اس میں ہمارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جب گنتی ہوگی تو تم جڑے ہوئے ووٹ، جڑے ہوئے مینس کے 5-7 اکٹھے اندر ڈال دیے تو وہ گنے نہیں جائیں گے. الیکشن لاز کے اندر بھی اگر دیکھیں تو بیلٹ کے اندر جو بیلٹ ہوتا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ گنتی میں نہیں آتا ہے. اس پہ وہ ایکسپٹ کر رہا ہے پریزائڈنگ آفیسر اس ویڈیو کے اندر، جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کی ہے کہ جی بالکل جو جڑے ہوئے ووٹ ہیں وہ ہم نہیں گنیں گے. تھرو آؤٹ دا ڈے ہر پولنگ اسٹیشن پہ یہ ہوا ہے. کل رات سے انہوں نے آر او کے آفس کے اراؤنڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینرز کی، کیونکہ آپ لوگ ہی رپورٹ کر رہے تھے، کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں. تھوڑی دیر پہلے پریزن وینس کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آر او آفس کے سامنے آ کے جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ پستائیوں سے، یہ پنجاب کے جو حکومتی غنڈے ہیں، ان بدماشوں سے، یہ جو جعلی حکمران ہیں، ان سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو دعوے تمہارے تھے، وہ جو تم نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایک تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہماری پاپولیرٹی بہت بڑھ گئی ہے، ہمارا پاپولیرٹی کا گراف بہت بڑھ گیا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آ گئی ہے، تو دیکھ لو تمہاری اپنی اوقات آج سمڑیال والوں نے کیا کیا ہے. سمڑیال کا الیکشن تو ہم جیت چکے ہیں، اب تو صرف گنتی ہونی ہے، اور اس گنتی میں الیکشن ہرانے کے لیے پورا دن تم لوگوں نے یہ بدماشی کی ہے، پورا دن تم لوگوں نے یہ غنڈہ گردی کی ہے، پورا دن تم نے مینڈیٹ کی چوری کی کوششیں کی ہیں. نہ صرف نیشنل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز دنیا کے سامنے ہے. تمہاری حیثیت یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے کہ پی ڈی ایم 1 سے پی ڈی ایم 2 تک اتنے سالوں کی حکومت کے باوجود بھی تم اس قابل نہیں ہو کہ ایک ایم پی اے کی سیٹ پہ الیکشن جیت سکو. یہاں بھی تمہیں وہ غنڈہ گردی کرنی پڑی جو تم لوگوں نے 8 فروری کو کی تھی، جب الیکشن کے دوران غنڈہ گردی سے تم کچھ حاصل نہ کر سکے، لوگوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، سرکاری افسران استعمال ہوتے رہے، لوگوں کو ایف آئی آرز کا جو ہے وہ ڈراوا دیا جاتا رہا، لوگوں کی ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں وہ کی جاتی رہی کہ اگر آپ نے یا آپ کے رشتہ داروں نے ووٹ نہیں دیے تو ہم آپ کے ساتھ برا کریں گے. اس کے باوجود بھی جب آپ نہیں اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکے تو یہ بے حیائی، اتنی بے حیائی آپ نے کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو نہ پاکستانی عوام کو کچھ سمجھتے ہیں نہ میڈیا کو کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ انسٹالڈ ہیں، اس لیے کوئی پرفارمنس پریشر نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے. تو میں کیا کہوں، اس وسطیت کا نگا ناچ جو آج انہوں نے کیا ہے، یہ اس بات کا عکاس ہے کہ یہ ان کی اصل حیثیت اور اوقات کیا ہے. میں صرف یہاں پوچھوں گا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے، کیونکہ اس پہ ہماری بڑی واضح پوزیشن ہے. آپ اس حیثیت سے سیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں جبکہ آپ کا ٹینیور بھی پورا ہو چکا ہے، کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایک بچے کو نظر آ رہا ہے، ویڈیوز نکل رہی ہیں. کیا ایکشن لیا پورا دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ میں الیکشن کمشنر جو بیٹھے ہیں پنجاب کو ہیڈ کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنی سرپرستی میں کروا رہے ہیں؟ کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آر او نے کیا ایکشن لیا؟ کمپلینٹس ہماری جا رہی ہیں، آپ کمپلینٹس ریسیو نہیں کر رہے ہیں. آر او آفس میں کمپلینٹس جاتی ہیں، لوگ فزیکلی جا کے، کیونکہ ہمیں ریسیونگز چاہیے، کل یہ چیزیں سامنے آئیں گی. آپ کے لوگ اس کو ریسیو کرنے سے انکار کرتے ہیں، ریسیونگ دینے سے انکار کر رہے ہیں. پورا دن ہمارے لوگ ٹیلی فونز کے اوپر لگے رہے، وہ جو ان کی ہیلپ لائنز ہیں، تاکہ یہ رات ہمیں اندازہ تھا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کمپلینٹس جو ہیں وہ اپنی لانچ کریں. آگے سے آپ کے سسٹم بزی ہے، اگر کوئی کال ملتی بھی ہے تو عجیب و غریب سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے لوگ ای میلز کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مگر الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے. کوئی ڈسپلن کے حوالے سے، پولیس کی بدماشی کے حوالے سے، نون لیگ کی بدماشی کے حوالے سے کوئی ایکشن آپ کو پورا دن نظر نہیں آیا ہوگا. اور ہمارے لوگ صبح سے جو ہے وہ یہ چیز اٹھا رہے ہیں، آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں، مگر الیکشن کمیشن خاموش ہے. میں آئی جی سے پوچھوں گا کہ آپ کیا ان انسٹالڈ سیاسی حکمرانوں کے غلام ہیں؟ آپ کی پولیس
جس کا کام پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، عوام کی حفاظت کرنی ہے، آپ دھاندلی کروا رہے ہیں، غنڈہ گردی کروا رہے ہیں وردی کے اندر. نہ کہ آپ انصاف مہیا کریں، نہ کہ جو اگریو پارٹی ہے اس کو سنیں، آپ کے لوگ خود شامل ہو رہے ہیں. اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے. میں چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں، آپ بھی پورا دن دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ٹی وی پہ، نہیں تو سوشل میڈیا پہ ہر چیز سامنے چل رہی تھی. ان کو بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ہم ان تمام ایکشنز کی، اس تمام غنڈہ گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. سیالکوٹ خان کا تھا، سیالکوٹ خان کا ہے، سمڑیال کی سیٹ ہماری تھی، ہماری ہے. آپ یہ بدماشی کر کے بیلٹ تو چھین سکتے ہیں، مینڈیٹ تو دیکھیں. ان کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ کم و بیش جو مجھے وہاں سے آن گراؤنڈ ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام سیٹ کیا ہوا تھا یہ 25 سے 30 ہزار کے برابر یہ ایکسٹرا اسٹفنگ کرنا. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ساری انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی نہیں ہے. یہ اتنا ووٹ کیونکہ ان کے تو آپ ان کے جلسے دیکھ لیں کیسے ہوئے، ان کی کارنر میٹنگز کے کیا حالات تھے، ان کے لوگوں کا. آج پورا دن ہمارے کیمپ بالکل فل بندوں سے بھرے ہوئے تھے چکا چک، اور ان کے خالی. ان کے کیمپوں میں لوگ کھڑے ہونا اپنی بےزتی سمجھتے تھے، انسلٹ سمجھتے تھے کہ جو ان کے کیمپ میں کھڑا ہوگا ویسے ہی بےزتی ہے. الیکشن تے آج مک جائے گا تو کل لوگوں نے منہ کی بکھاوا کے محلے دے وچ کل ہم شہر میں لوگوں کو کیا دکھائیں گے کہ ہم ان کے کیمپ میں کھڑے ہوئے تھے. مطلب ان کے کیمپ میں کھڑا ہونا بھی بےزتی تصور ہو رہا تھا. اتنے کم ان کا ٹرن آؤٹ تھا. ان کا ووٹر شرم سے اگر کوئی تھا تو بولتا ہے جی مطلب ہے فارغ کم، وہ جڑا سی بھی صحیح وہ بھی نہیں باہر نکلیا. یہ بدماشی، یہ غنڈہ گردی، اس سے آپ عمران خان کو لوگوں کے دلوں میں سے نہیں نکال سکتے. ایسے الیکشن نہیں، ایک الیکشن نے آپ کی یہ جو آپ نے پچھلے 1 مہینے سے ایک اپنی پاپولیرٹی بڑھنے کا ڈرامہ بنایا ہوا تھا، آپ کی اوقات کا تمام پنجاب کو اور پورے پاکستان کو پتہ لگ گیا. اس ایک الیکشن نے آپ کا یہ جو پچھلے چند دنوں میں آپ نے ایک بھرم بنانے کی اپنی کوشش کی ہے، جھوٹا وہ جو چیزیں انہوں نے چلائی وہ سب نکل گیا. اے تواڈے پلے کہ آپ کو ایک الیکشن، ایم پی اے کا الیکشن، ضمنی الیکشن، وہ جیتنے کے لیے آپ کو یہ بدماشی کرنی پڑتی ہے. شرم کا مقام ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمارے لوگ آر او آفس کے سامنے جائیں گے. ہم یہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کریں گے. وہ اپنا پرامن طریقے سے وہاں پہ بیٹھیں گے، وہ وہاں پہ احتجاج کریں گے. اگر یہ گڑبڑ شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جو پورا دن گڑبڑ ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے، وہ چوری تو آپ کے سامنے ہے بدماشی. بٹ ایک کیونکہ ووٹ ہمارا اتنا زیادہ ہے، پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ ہے کہ یہ جتنے بھی وہ ووٹ ڈالیں پھر بھی ان کو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ان کو شاید دوبارہ کرنی پڑے کہ ان کی اس ساری بغیرتی کے باوجود بھی یہ الیکشن ہم سے نہیں جیت سکتے. اتنا ووٹر نکلا ہے عمران خان کا، اتنا بندہ وہاں پہ کھڑا تھا. آپ دیکھیں کہ لوگ گھبرائے نہیں ہیں، سر پھٹے ہیں، کھڑا ہے بھائی، کسی کے منہ پہ زخم آیا کھڑا ہے بھائی. وہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہم نے کی ہیں، کچھ ابھی آ رہی ہیں. نہیں جا رہے وہاں سے کہ ہم اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے. تو یہ الیکشن جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ عمران خان کو دل سے نہیں نکال سکے. ہم اپنے مینڈیٹ، اپنے ووٹ کی حفاظت ہر لیول پہ ہر طرح سے کریں گے، اور ہمارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے، پرامن طریقے سے اپنے ووٹ کا پہرا دیں گے، اور خان کے جو مینڈیٹ ہے اس کو چھینے نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا، دیکھیں جی یہ سیٹ ہم نے جیتی ہے، ہمیں ووٹ سب سے زیادہ پڑے ہیں، یہ ہماری سیٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کیا نورا کشتی ہے، یہ کیا کہانیاں چل رہی ہیں اور کیوں چل رہی ہیں، مگر ہمیں یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کا سر نہیں پھٹا، پیپلز پارٹی کے کسی ایجنٹ کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا گیا. پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کوئی کمپین سے رکاوٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اور پیپلز پارٹی روئے کہ سانو ووٹ نہیں پیا تو اس تو وڈا مذاق تک کوئی نہیں رہا پنجاب میں. ہاں لوگ نکلے ہیں جی. اس کا احتجاج کا ٹیسٹ کیس تو نہیں، یہ تو خان سے محبت کا ٹیسٹ کیس تھا.
کہ اس وسائیت کے باوجود، اس بدماشی کے باوجود لوگ جلسے کے لیے بھی نکلے اور آج صبح بھی نکلے. وسائیت تو یہ تھی کہ جو پنجاب میں ماحول ہے، جو یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ سمجھتے تھے کہ اتنا کٹ لیا اسی 9 مئی تو بعد کہ 8 فروری کو کوئی نہیں نکلے گا، تو پھر کیا ہوا تھا؟ میرے خیال میں یہ دوسری دفعہ بھی شاید یہی ان کی غلط فہمی تھی کہ جو پنجاب میں ہو گیا ہے، اور جس طرح سیالکوٹ کے جو ہمارے ممبران ہیں حقیقی بھی اور دوسرے بھی، ان پہ جتنی ایف آئی آرز ہیں شاید کوئی ہمت ہی نہیں کرے گا. مگر لوگوں نے ہمت کی. آس پاس کے اجلاس سے بھی ہمارے یاد رکھیے گا، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں گئے کہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپینس کی. آج بھی وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر کھڑے رہے اور بہت سی جگہوں پہ انہوں نے باقاعدہ بائی فورس چیزیں وہ کرانے کی کوشش کی. مگر جب یہ پیٹرن اس طرح 200 پولیس والا گھس جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ خان کی محبت کا ٹیسٹ کیس تھا اور سمڑیال والے اس میں پاس ہوئے ہیں، پنجاب والے اس میں پاس ہوئے ہیں. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے. جب پنجاب نکلتا ہے تو اسی طرح نکلتا ہے، چاہے سر پھٹے، چاہے بچے ہوں، چاہے پولیس اٹھا کے پھینکے، ایسے نکلتا ہے پنجاب. جیسے آج سمڑیال میں نکلا ہے. مسلح جتھا یا کوئی بینڈ ٹیرس آؤٹ فٹ نہیں ہے جو ہم نے جا کے جو ہے کسی کو، ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، پاکستان کے قانون اور اس کے آئین کے دائرے میں رہ کے ہم اپنی سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں. اس ملک کے اندر جو قانونی پلیٹ فارم ہمیں اویلیبل تھے ہم اس کے اوپر آج بھی موجود ہیں. ہماری اپلیکیشن ٹریبونلز میں بھی گئی ہیں، ہمارے لوگوں کے فیصلے ہوئے ہیں. بٹ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ جو بیچارے ہمارے اندر بھی گئے ہیں، اب ایک نیا کام شروع ہو گیا کہ اسپیکر ریفرنسز بھیج رہے ہیں ان کے اوپر. سو مینڈیٹ کا یہ مطلب، یہ مینڈیٹ وہ ہوتا ہے جو خان کے ساتھ ہے وہ خان کے ساتھ ہے. یار کیا چھین کے کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ زیادہ دیر تک نہیں ہو سکے. پولیس دیٹس اے فرسٹ پوائنٹ آف ریسپانس. جیسے یہ ہوتا ہے 15 کے اوپر رپورٹس. سیکنڈلی وہاں جو لوکل الیکشن کمیشن کا آفس ہوتا ہے وہاں جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ دے آر ناٹ ریسیونگ آر اپلیکیشن. ریسیونگ چاہیے ہوتی ہے نا تاکہ کل الیکشن میں اور کیس میں استعمال ہو سکے. اس کے بعد ان کے جو ای میل ایڈریسز ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ ہیں، جو ہیلپ لائنز ہیں، یہ وہ اور بہت سی فیکس جو ہے وہ کی گئی ہے. جو افسران ہیں، جو فیصل شہزاد جو ڈی پی او ہیں سیالکوٹ کے، جن کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جب وردی پہنتے ہیں اور اس کا حلف لیتے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کو جو ہے اس کی حفاظت کا حلف لیتے ہیں. اتنے پولیس آپ کو رہی ہے ڈانا لے. شیخ صاحب، میں سمجھتا اس حالات میں پھر آپ مزاحمت کا راستہ اپنانے جا رہے ہیں یا مفاہمت کا؟ دیکھیں اٹس ویری کلیئر. ایک تو میں اس لیے اور باقی سوالوں پہ آپ سے گزارش کروں گا نہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ایشو ہے. میں چاہتا ہوں جو میسج آج ہم دینا چاہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے تھرو ہو جائے. کوئی اور سوال آپ ایسا کریں جس کا میں کوئی ایسا جواب دوں کہ تھی ہر شاید ادھر پانی پھیر کے ضرور دوڑ لوں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. مگر آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جب آپ ہمیں اسپیس نہیں دیں گے عدالتوں میں، جب ہمیں اپنی تاریخیں لینے کے لیے بھی ہمیں 2 دفعہ نیشنل پارلیمنٹ اور پروونشل اسمبلی کے ممبران کو وہاں بٹھانا پڑے گا جا کے، جب ہم اٹھائے جائیں گے پارلیمنٹ میں سے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا، کمیٹی بنے گی ہمارے نام پہ مگر اس پہ ایجنڈا نہیں ہوگا، آپ ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیں گے اسمبلی میں، ہمارے وکلاء کو جو ہے آپ فارغ کریں گے، تو جب کوئی اتنی گھٹن ہو جائے گی، اسپیس نہیں ہوگی، تو سوائے سڑکوں پہ آنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا.